تک، اللہ کی جنت تک کوئی مسلمان اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا یؤمنون بما انزل الیک، جب تک کہ وہ اس چیز پر ایمان نہ لے آئے جو آپ پر نازل ہوا ہے، جو آپ پر نازل ہوا یعنی قرآن۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور آگے فرمایا وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، آپ سے پہلے نازل ہوا۔ تو تورات، زبور، انجیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئے، مختلف انبیاء اور رسول اور دیگر کتابیں بھی نازل ہوئی۔ تو کیا ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں؟ بالکل رکھتے ہیں، بالکل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کتابیں ہی نہیں کہتے، اللہ کی تمام کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، مگر وہ کتابیں اس وقت تک قابل ایمان ہیں جب تک کہ اس میں بندہ گڑبڑ گھوٹالا نہ کرے۔ انہوں نے کیا کیا؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، لیشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کم دام میں بیچ دیتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی قوم، یہ قوم کبھی کسی کی صغیر نہیں ہو سکتی۔ ایک سوال آیا، مختلف سوالات آئے، ان کے جوابات دیے گئے، لیکن میں پھر دوہرا رہا ہوں۔ سعودی کا امام عبد الرحمن السدیس کیوں کہتا ہے کہ فلسطین کی جنگ فتنہ ہے، مسلمانوں کو اس میں خاموش رہنا چاہیے، آپ کو اس میں کچھ نہیں بولنا چاہیے؟ تو میں کہہ دوں کہ پہلی بات تو یہ کہ سعودی حکومت اور دبئی کی حکومت یا ہمارا حکومت امارات، یہ سب کے سب انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب دبے ہوئے ہیں۔ مصر بھی انہی میں آتا ہے، سب کے سب دبے ہوئے ہیں، خاموش ہے۔ مصر کی اپنی مجبوریاں ہیں کیونکہ آلریڈی سینا کی جنگ کے بعد، سینا یعنی طور سینا کی جنگ کے بعد، وہاں کے بعد ان کے کچھ معاہدے ہوئے تھے جس کی وجہ سے لوگ خاموش ہیں۔ لیکن سعودیہ اور امارات اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے خاموش ہیں، کیونکہ اسرائیل کا ان سب پر بڑا احسان ہے۔ کیا ہے؟ بڑا احسان، سب دبے ہوئے ہیں۔ لہذا عبد الرحمن السدیس کی جتنی باتیں وہ حقیقت اور واقعے کے خلاف ہیں، اور جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ طاعت ولی الامر واجبہ، کہ جو ولی الامر ہے، جو آپ کے حکمران ہیں، حکام ہیں، ان کی اطاعت آپ پر واجب ہے، تو یقیناً واجب ہے، مگر اس وقت تک جب تک کہ ہمیں شریعت کی مخالفت نظر نہیں آتی، جب تک کہ ہمیں شریعت کی مخالفت نظر نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کی کوئی قید نہیں لگائی کہ کتنا مہر دینا ہے، لیکن میں مہر کی قید لگاتا ہوں کہ اتنا مہر دیا جائے گا، وہ 10 درہم اور 10 دینار، وہ ایک قید لگا دی کہ اتنا مہر دیا جائے گا۔ ایک بڑی عورت کھڑی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ اے عمر، اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ اے عمر، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر وہ سونے کا پہاڑ بھی اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، تو عمر تم کون ہوتے ہو اللہ کے قول کے بعد اپنی پابندی لگانے والے؟ خلیفہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، چاہے تو ایک جھٹکے میں گردن اڑ جائے، مگر حضرت عمر کہتے ہیں کل الناس افقہ من عمر، کہا کہ عمر اپنی بات واپس لیتا ہے، رسول کی امت میں سب عمر سے زیادہ پڑھے لکھے، سب عمر سے زیادہ پڑھے لکھے۔ ایسا نہیں کہ بعد میں جا کے اس کی گردن اڑوا دی، جیسے کہ آپ سعودی اور امارات میں ہوتا ہے، جب کوئی کرٹیسائز کرتا ہے، کوئی ٹپنی کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی آبجیکشن کرتا ہے، تو پریس کانفرنس میں بھلے ہی اس کی زبان خاموش صرف کی جاتی ہو یا جواب دیا جاتا ہو، لیکن بعد میں اس کی زندگی کے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی ہی خاموش ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ملک سے باہر کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی نوکری چلی جائے۔ یہی ہندوستان میں ہوتا ہے، افسوس کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے۔ اور یہ ملوکیت والا سسٹم یہ سب سے زیادہ نقصان دہ سسٹم ہے۔ اسرائیل کی میڈیا بھی نتنیاہو کو کوستی ہے، نتنیاہو پہ سوال اٹھاتی ہے، جو بائیڈن پہ بھی امریکن میڈیا، امریکن رپورٹرز، امریکن جرنلسٹ
اس پر آبجیکشن کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، مگر انڈیا کے اندر، سعودیہ کے اندر، امارات کے اندر سر کسی قسم کا کوئی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ ایسا نہیں ہے جو اس سیکولرزم کو سپورٹ کرے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، کہیں نہیں، سب تاناشاہی ہے، سب تاناشاہی ہے، کہیں اعتراض نہیں کریں گے آپ، میڈیا بھی چاٹو گا۔ تو جو اللہ نے قرآن کریم میں اتار دیا اس پر ایمان لائے، اور جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان ہے ہمارا، مگر یہود و نصارہ نے جو بگاڑ پیدا کر دیا اس پر ایمان ہمارا نہیں ہے۔ یہود و نصارہ نے بگاڑ کیا پیدا کیے؟ جیسا کہ میں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ ایک بہت بڑے دکتور دالیہ، انہوں نے کتاب لکھی البغاء عند اليهود بین التحریم والتقدیس۔ اس کتاب کو پڑھیے۔ یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ ہیبرو لینگویج کی اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے تخصص فی اللغہ العبریہ کیا ہے۔ انہوں نے یہودیوں کی کتابوں کے سارے کالے چٹھے نکال کر رکھ دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ثابت کیا ہے جتنے یہودی اس وقت موجود ہیں وہ سب کے سب زنا کی وجہ سے وجود میں آئے۔ کوئی بھی یہودی شریعت موسیٰ کے مطابق بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بھی انہوں نے کوئی حلال نکاح کی وجہ سے وجود میں نہیں ہے، ایک تو پہلی بات۔ اور دوسرا، اسرائیل نے اپنی حکومت کو پھیلانے کے لیے ایک قانون پاس کیا، اور وہاں کے حاکم نے یعنی ان کے مولویوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اپنی لڑکیوں کے جسم کو استعمال کرنا جائز ہے ملک کو باقی رکھنے کے لیے۔ تو دوسرے ملکوں کے سیاستدانوں کے پاس یہ پوری پالیٹکس ان کی ہے، پوری پالیسی ان کی ہے، انہوں نے اپنی لڑکیوں کو، عورتوں کو اپنایا، یہاں تک کہ اگر آپ کسی تیسرے چوتھے یہودی سے، جوس سے اگر پوچھیں گے آپ کی بیوی کیا کرتی ہے، آپ کی بیٹی کیا کرتی ہے، فخر سے کہے گا کہ میری بیوی جو ہے تو وہ فورس میں قائم ہے، فورس میں۔ آپ پوچھیں گے کرتی کیا ہے فورس میں، پائلٹ ہے یا کس سیکشن میں کام کرتی ہے، یعنی کس ڈپارٹمنٹ میں ہے فورس کے، تو بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کہ میری بیوی دیارہ اور آہرہ ہے، یعنی میری بیوی جو ہے تو وہ اپنے جسم کے ذریعے ملک کی خدمت کرتی ہے۔ ابھی اس وقت آپ سے بھی ریفنی جو وزیر خارجہ رہی ہے اس کی اسرائیل کی، اس کا اگر بیان پڑھیں گے آپ تو پتہ چلے گا وزیر خارجہ ہے آپ، یعنی ایسی اتنی بڑی وزیر خارجہ، اتنی بڑی منتری وہاں کی، جو کہ ملک اور باہری ملک کی تمام تر سیاست پہ نظر رکھتی ہے اور تمام تر خارجی امور پر اس کو عبور دیا گیا ہے، اس کو کمانڈ دی گئی ہے، ایسی وزیر خارجہ، ایسی منتری وہ بیان دیتی ہے کہ میں نے اپنے ملک کی خدمت کے لیے نہ جانے کتنے ملکوں کے پولیٹیشنز اور نیتاؤں کے ساتھ میں اپنے جسم کا سودا کیا، اور ان کے فخر سمجھا جاتا ہے، بلکہ اس کا نام ہے، اس کا نام عربی میں ان کے یہاں پر ہے آہرہ مقدسہ۔ کیا آہرہ مقدسہ، یعنی پاک زنا کرنے والی، پاک زنا کرنے والی، پاک زنا کرنے والی، یعنی ایسی عورت جو کہ زنا کے ذریعے اپنے ملک کی خدمت کرتی، اس پر اس کو ثواب ملے گا ان کے یہاں۔ اور یہ نہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، یہ یہودیوں کا بگاڑا ہوا وہ علم ہے کہ جس کو ہم لوگ محرف یا مصحف کہتے ہیں، تحریف کی ہے، تصحیح کی ہے، بگاڑا ہے اللہ کی شریعت۔ ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے یہاں پر آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ دنیا کے، یہ دیکھیے امارات کا، ایمریٹس کا، برج خلیفہ کا مالک محمد العبار $12 ملین اسرائیل کے ہاسپٹل کو ڈونیٹ کر رہا ہے اس وقت میں، جبکہ غزہ میں لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ایک ماں جس کے پاس بچہ ہوتا ہے، بچہ ہونے کی وجہ سے اس کو دن میں 200 ml پانی دیا جاتا ہے، بچہ ہونے کی وجہ سے، اور اگر بچہ نہیں تو 200 ml پانی بھی ملنا مشکل ہے۔
مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا پا رہی. ایسی حالت میں ایک مسلمان برج خلیفہ کا مالک اسرائیل کو $12 ملین جو کہ 1 ارب روپے سے بھی زیادہ پیسے ہوتے ہیں, 1 ارب روپے انڈین, اس سے بھی زیادہ پیسے ہوتے ہیں, وہ اسرائیل کو دیتا ہے. اور دیتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے یہودی بھائیوں کی خدمت کر پا رہا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ جلدی ہمارے یہودی بھائی اور ان کی اولادیں ہماری اولادوں کے ساتھ میں تعلقات قائم کریں گے, رشتے قائم کریں گے, ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن اچھے ہو جائیں گے. یہ حال ہے. یہ کعبے کے پیسے سے شراب پینے والی قوم, کعبے کے پیسے سے شراب پینے والی قوم. تو یہ سب کے سب ان کے نام مسلمان نام کے ہیں اور یہودیوں کے کام کے ہیں. یہ سب کے سب بکے ہوئے ہیں. اور جس مصطفیٰ کمال عطا ترک پہ سب فخر کرتے ہیں, یہ مصر کے بھی کچھ لوگ اس میں ملوث ہیں. ٹرکی کا جو سیکولرزم اب تک پریکٹس کیا جا رہا تھا, جس آزادی کو آج تک نبھایا جا رہا تھا 1920-22 کے بعد سے, وہ مصطفیٰ کمال عطا ترک کی بنائی ہوئی ہے. یہ وہ بدبخت شخص ہے جس کو پالنے والی دائی یہودیت, یہودی کا دودھ پی کر بڑا ہوا. عربی میں لکھت پڑھت ہوتی تھی. عربی جس طرح ہمارے اردو کے جو الفابیٹ الف ب ت سے وہ عربی سے آئی, اسی طرح ترکی زبان کی بھی جو الفابیٹس تھی وہ الف با تا سا تھی. اس نے بدل کے اس کو اے بی سی ڈی کر دیا. اب انگریزی میں سارے معاملات ہوتے ہیں, انگریزی میں ترکی لکھی جاتی ہے. ترکی سننے والا اگر کوئی ذی علم شخص ہے جو عربی اور فارسی زبان پر کمانڈ رکھتا ہے, وہ سن کر کہہ دے گا کہ اس زبان کے اندر بہت سارے عربی اور فارسی کے الفاظ ہیں, لیکن جب وہ لکھی جاتی تو انگریزی میں لکھی جاتی ہے. یہ مصطفیٰ کمال عطا ترک نے کیا. مذہبی آزادی چھین لی. کہا کہ ترکی کی سڑکوں پہ کوئی بھی کسی مذہب کا نعرہ نہیں لگائے گا, جو جس کے ساتھ جیسے تعلقات بنانا چاہتا ہے بنائے. اور یہی مصطفیٰ کمال عطا ترک ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, فارس المناور علامہ عبد الحمید کشک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا کہ یہی مصطفیٰ کمال عطا ترک شراب کے نشے میں دھت تھا. فجر کی اذان سن کے اپنے چمچوں سے کہتا ہے کہ کائے کی اذان ہے, کہا کہ یہ فجر کی اذان ہے. تو اسی وقت اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جا کے اس مسجد کو اڑا دیا اور اذان کو لیٹن لینگویج میں تبدیل کرایا کہ اذان عربی میں نہیں ہو. ایسے ظالم و جابر شخص کو کچھ لوگ اپنا ہیرو مانتے ہیں اور مثال میں پیش کرتے ہیں. دیکھو تمہارا اسلامی ملک کے مصطفیٰ کمال عطا ترک, اس نے بھی تو سیکولرزم پریکٹس کیا ہے, تم لوگ کیوں ایسے ہو گئے؟ ارے ہم جانتے ہیں, ہمارے گھر کی بات ہے, کس نے کتنا سیکولرزم پریکٹس کیا ہے اور کون کتنا وائلنس اور فائلنس رہا ہے, وہ ہمیں پتا ہے. کس نے کتنی ہنسا اور اہنسا کے پاٹ پڑھایا اور کتنا اس کو پریکٹس کیا, وہ سب ہم جانتے ہیں. تو اس لیے آج ان سیاستدانوں اور نیتاؤں کی زبانیں خاموش ہیں, کیونکہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, کیونکہ ان کے ناجائز تعلقات اسرائیلی عورتوں سے. اور اسی اسٹیفی لیبنی نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جن کے ساتھ بھی ہماری لڑکیاں جاتی ہیں ان کی ویڈیوز بنا کے رکھتی ہیں اپنے ساتھ, ان کے سیکرٹس. جس عورت کے ناجائز یا جائز تعلقات, یاد رکھیے گا, جس عورت کے ناجائز یا جائز تعلقات آپ اگر کسی کے بستر تک ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے رازوں کی مالک بن جاتی, رازوں کی مالک بن جاتی. تو چاہ کر بھی یہ حکمران اپنا منہ نہیں کھول سکتے, سب کے سب دبے ہوئے ہیں. اس لیے آج فلسطین کی مدد کے لیے صرف وہی آگے آتا ہے جس کا ایمان زندہ اور جس کا دل تقوی سے بھرا ہوا ہے, جس کا ایمان زندہ اور دل تقوی سے بھرا ہوا ہے, جس کو اس بات پر یقین ہے کہ مر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, جس کو اس بات پہ یقین ہے کہ چاہے میدان میں ہو, چاہے بستر پر ہو, چاہے تم اعلیٰ کرسی پر ہو یا خاک پر بیٹھنے والے ہو یا گدی پر بیٹھنے والے ہو یا کسی اعلیٰ مسند پر بیٹھنے والے ہو, تمہیں ایک دن مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے. جب یہ یقین تمہارا دل میں راسخ ہو جاتا ہے کہ مر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, ہمیں کہیں اور نہیں جانا. انا الینا ایابہم, اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے. انا علینا حسابہم, اللہ ہی حساب لے گا, کہیں اور بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. جب یہ ایمان دل میں بیٹھ جاتا ہے تو بندے ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جن کو دنیا ہمیشہ کی لگتی ہے, اللہ کی قسم بڑے ذلیل ہوں گے. تیار ہو جاؤ اس دن کے لیے. دنیا
میں تمہیں کوئی مار دے یا تم خود مر جاؤ یا تمہیں فطری یا تمہیں طبعی موت آ جائے، بستر میں موت آ جائے، لیکن تمہیں لوٹنا تو اسی خدا کی طرف ہے۔ اس وقت کیا جواب دو گے؟ ہمارے فاروق نے فرمایا ارأیتم البحر، سمندر دیکھا ہے؟ ماذا لو وضعتم اصابعکم فیہ، اگر تم اپنی انگلی کو اگر سمندر میں ڈال دو تو کتنا پانی آئے گا؟ قطرۃ او قطرتان، ایک یا دو قطرے۔ تلک ہی الدنیا والبحر آخرہ، وہ قطرے دنیا ہے، وہ سمندر آخرت ہے۔ چن لو تمہیں کہاں جانا ہے، چن لو۔ فلسطین کے ساتھ نہ کھڑے ہونے والوں، تم کو آخرت کا سمندر کھو دو گے، کھو دو گے، دنیا کے چند قطروں کی خاطر کھو دو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔